الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم باوقار علماء ملت اسلامیہ حفاظ اکرام ائمہ مساجد شورائے اعظام سامعین حضرات اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ الہی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا نبیہ وآلہ ابدت دہور مکرمہ۔ حضرات، آج اجھانی کی سرزمین پر تاریخ دنیا کی اس عظیم المرتبت اور تخلیق الہی نے بے مثل و بے مثال ذات والا صفات الہی صفات کو ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جسے ہم اور آپ محمد رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ ایک ایسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم فانی میں چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا بھیجا، کہ جس نے اس دور میں اس دنیا میں قدم ناز رکھا، کہ جس دور کے اندر کمیونیکیشن کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ اخبارات تھے، نہ ٹیلی فون، نہ انٹرنیٹ، نہ کاریں، نہ جہاز، کوئی انتظام نہیں تھا۔ میرا مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ۔ رسول کائنات کی آمد کا اعلان کس شان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبوت و رسالت کا اعلان کس شان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد حق ہے۔ اللہ کی قسم، اس خالق کائنات نے مصطفیٰ کے دیدار سے پوری دنیا کو محروم نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ کا رسول آیا اس دنیا فانی ہے، اور دونوں عالم کا مالک و مختار اس مقدس اور پاکیزہ گود کے اندر جلوہ بار ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جس مقدس اور پاکیزہ گود کے اوپر حوران جنت ناز کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان ارے اللہ. خدا کی قسم میں کہتا ہوں جس گود میں مصطفیٰ چلے گئے اس گود پر عرش الہی بھی رش کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت فیضان بریلی شریف، فیضان مفتی اعظم ہند جناب صاحب قبلہ اندازہ لگائیے. میرے رسول کی عظمت کا اندازہ لگائیے. نہ جبرائیل نہ میکائیل سبحان اللہ. نہ اسرافیل نہ عزرائیل نہ مالک نہ رضوان بے شمار فرشتوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا. بے شک نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی سبحان اللہ. کسی نے نہیں دیکھا. عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے. نہ آدم نہ شیش نہ نوح نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ اسحاق نہ موسیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ عیسیٰ سبحان اللہ نہ یحییٰ. سبحان اللہ. 1,24,000 کم و بیش میں کسی نے نہیں دیکھا. میرے رب کو دیکھا تو تنہا مصطفیٰ نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی حضور جناب. دیکھیے اب آپ دیکھیے میرے مصطفیٰ کی عظمت دیکھیے. نہ آدم نہ شیش نہ نوح نہ ابراہیم نہ داؤد نہ اسماعیل نہ اسحاق سبحان اللہ. نہ موسیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1,24,000 میں کوئی جلوہ بار نہ ہوا. سبحان اللہ عرش پہ میرا مصطفیٰ تنہا جلوہ بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات. آسمانوں سے اوپر عظمت مصطفیٰ دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ کا سبحان اندازہ. اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر. ارے اللہ کی قسم نہ آدم جیسے بشر، سبحان اللہ. مصطفیٰ نہ شیش جیسے بشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1,24,000 میں کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ عطا ہو عطا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں؟ بتا دوں سبحان اللہ. بتا دوں قبر کے دہانے تک یاد رکھو گے. بے شک انشاءاللہ. گود میں مصطفیٰ کو دیکھو گے وہ پھر غائب ہوتے ہوئے دیکھو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھنا میں نے کہا کہ اس گود کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جس گود میں مصطفیٰ
دونوں عالم کے مالک و مختار نے تشریف رکھی ہو اور اس گود کی عظمت کے اوپر عرش الہی بھی رشک کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بے اللہ شک بے شک سارے نبی، سارے رسول، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں۔ سبحان اللہ کیوں؟ آپ نے ہمارے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر دنیا کی تخلیق فرمائی۔ یہ علماء موجود ہیں اور میں ان علماء کے صبر کو داد دوں گا کہ رات کے 1 یا 1:15 بج رہا ہے اور یہ سب بیدار ہیں اور سبحان موجود اللہ ہیں۔ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، ماشاء اللہ سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں جیسے جیسے رات گہری ہوتی ہے ویسے ویسے ہی ممبر خالی ہونے لگتا ہے۔ جی مگر الحمدللہ عوام کا پورا ساتھ دے رہے ہیں علماء۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر دنیا کی تخلیق فرمائی۔ ہفتے کے دن اللہ نے مٹی کو بنایا۔ اب کس دن کس شے کی تخلیق ہوئی اس کو سنو سبحان اللہ بتاؤ اور ذہن میں رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ تقریر کرنا بات اور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور عقیدے کو بیان کر کے ایک ذہن و فکر کے اندر عقیدے کو بٹھا دینا اور عقیدے کے شجر کی جڑوں کو تحت الثری تک پہنچا دینا بے اور شک سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بے شک ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو بنایا۔ سبحان اللہ کائے کو بنایا؟ مٹی کو بنایا۔ اتوار کے دن اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بنایا اور پیر کے دن خالق کے کائنات نے شجر بنائے، گھاس پھوس ہریالی بنائی۔ اب ترتیب اپنے ذہن میں رکھنا، جی سب سے پہلے ہفتے کے دن کس چیز کی تخلیق ہوئی؟ کس کی؟ کس کی؟ مٹی کی ہوئی نا، مٹی کی تخلیق ہوئی نا۔ اتوار کے دن پہاڑوں کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور پیر کے دن خالق کائنات نے پیڑ پودوں کی تخلیق فرمائی اور منگل کا دن جب آیا تو رب کائنات نے خبثہ کی تخلیق فرمائی۔ خبثہ ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، سانپ، بچھو اور ایسی مخلوق جو تباہی پھیلاتی ہے۔ منگل کے جمعرات کا دن جب آیا تو رب کائنات نے جانوروں کی تخلیق فرمائی، جانوروں کی تخلیق فرمائی۔ ابھی انسان وجود میں نہیں آیا ہے، اللہ اکبر عقیدہ دے رہا ہوں، انسان وجود میں نہیں آیا ہے، عرش وجود میں ہے، سبحان اللہ کرسی وجود میں ہے، لوح وجود میں ہے، کیا بات قلم وجود میں ہے، سبحان اللہ بے شک جنت وجود میں ہے، آج
سبحان اللہ سدرہ وجود میں ہے، اور عرش الہی کے نیچے میرا مصطفیٰ بشکل نور وجود میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرا مصطفیٰ عرش الہی کے نیچے وجود میں ہے۔ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ سمجھ گئے نا؟ اب ہفتے سے لے کر جمعرات تک اللہ کی تخلیق کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب جب جمعے کا دن آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل سے زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی خاک لے آؤ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مٹھی خاک لے کر آ جاؤ تو جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک مٹھی خاک اتنی تھی۔ جبرائیل کو جب موت آئے گی نا تو جبرائیل کا سر مغرب میں ہوگا اور قدم مشرق میں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا بڑا قد جبرائیل علیہ السلام کا ہوگا۔ جب قد اتنا بڑا ہے تو مٹھی کتنی بڑی اللہ ہوگی؟ اکبر سبحان اللہ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک مشت خاک لی اور حاضر یہ خاک، اس خاک سے اللہ نے آدم کے پتلے کو جمعہ کے دن تخلیق سبحان فرمایا عصر مغرب کے درمیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عصر مغرب کے درمیان تخلیق فرمایا۔ اب کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ بتاؤ حضور کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آپ سمجھیں جب تک اعلیٰ حضرت کے قدموں کو بوسہ دینے والے نہیں سمجھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب جب میں دھماکہ کروں گا نا تو اللہ کی قسم قبر کے دہانے تک کوئی بھی ایسا ویسا تمہارے سامنے نہیں ٹکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بتا دوں بتاؤ حضور بھائی میری تقریر جو ہے نا حافظ صاحب جی 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 یاد رکھا کرو، کبھی کبھی میں پوچھ لیتا ہوں ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، جی 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 ذرا گود والی بات بھی یاد رکھنا، میں بتاؤں گا کہ گود کا مسئلہ کیا ہے، سبحان اللہ سمجھے نا؟ اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ سارے نبی کیوں دعویٰ نہیں کر سکتے، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ نقطہ اور پھر میں نبی مقدس کو سدرہ سے آگے بتاؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور وہاں پر میں بتاؤں گا ثم دنا فتدلی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اس منزل پر پہنچنے سے پہلے کیا معاملات ہوئے، سبحان اللہ اور یقین ماننا جب سنو گے نا تو دل کی کلی کلی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ اب سنو، ایک مشت خاک جبرائیل علیہ السلام نے لی اور بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنت میں حاضر ہوئے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ مولا میں لے آیا ایک مشت خاک، بس یہی میں پوچھتا ہوں، یہی میں پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اگر مٹی سے فرما دیتا کہ آ جا اوپر، سبحان اللہ بہت خوب بے شک حق ہے سبحان اللہ بے شک اللہ فرما دیتا تو خدا کی قسم پوری زمین کی مٹی سمٹ کر اوپر چلی جاتی، چلی جاتی، چلی جاتی۔
بھیجا کس کو؟ جبرائیل کو بھیجا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جبرائیل کو بھیجا، بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ ایک مشت خاک لے کر آجا، مٹی لے کر آجا جبرائیل۔ سبحان اللہ، جبرائیل مٹی لے کر ایک مشت گئے، اور اللہ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ذہن دے دیا، جب تیرے باپ کی مٹی بغیر وسیلے کے نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر کی صدا رب کی رضا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، انشاءاللہ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جمال رضا خان اپنی 2 گھنٹے کی تقریر میں کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ جی مکمل ہے۔ میرے پاس ذکر کرنے کے لیے اپنوں کا اتنا ہے کہ ان کا کیا کرنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جملہ ہے، بہت اچھی، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے بتا دیا، اور اللہ رب العزت کے کام اشاروں میں ہوا کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کے کام اشاروں میں ہوتے ہیں۔ اس خالق نے بتا دیا کہ اے انسان، تیرے باپ کی مٹی جب بغیر وسیلے کے نہیں آئی تو سوچ لے۔ بے شک، بے شک، اس خالق کائنات، مالک کائنات نے بغیر وسیلے کے بھیجا تو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلایا نہیں ہے۔ آدم کو بغیر وسیلے کے دنیا میں بھیجا ہے، واہ، سبحان اللہ، حوا کو بغیر وسیلے کے دنیا میں بھیجا ہے، کسی سواری پر نہیں آئے، بے شک، بے شک، کسی سواری پر نہیں آئے، بغیر وسیلے کے آئے۔ آدم بھی اور حضرت حوا بھی، مگر بلایا کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں، کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں بلایا، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کو بھی بلایا تو جبرائیل کو بھیج کے اور براق کو بھیج کے بلایا۔ سبحان اللہ، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کا اظہار تھا کہ میرا رسول میرے پاس آئے گا تو خادم کی حیثیت سے جبرائیل۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ نے 6 دن کے اندر دنیا کو بنایا۔ سبحان اللہ، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، عصر مغرب کے درمیان، سبحان اللہ، عصر مغرب کے درمیان۔ اور جب پتلے کی تخلیق ہو گئی، سبحان اللہ، آدم کے جسد خاکی کی تخلیق ہو گئی، سبحان اللہ، جسد خاکی، تو آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں اللہ نے حکم دیا روح کو داخل ہونے کا۔ بے شک، دیکھو میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ روح داخل ہو گئی اور گھبرا کے باہر آ گئی۔ سبحان اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، تو آدم کے جسم سے باہر کیسے آ گئی؟
کہا مولا بہت اندھیرا ہے، بڑی گھٹن ہے آدم کے جسم سے، اللہ اکبر، گھٹن ہے، اندھیرا ہے، میں نہیں رک سکتی آدم کے جسم سے۔ جب روح نے کہا کہ میں نہیں رک سکتی آدم کے جسم میں، بڑی گھٹن ہے، بڑا اندھیرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان عرش اللہ، الہی کے نیچے مصطفیٰ موجود ہیں ایک جوار کے اندر۔ اب عرش الہی کے نیچے مصطفیٰ نے کیا کیا اور کس شان کے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ، یہ مکمل 1 گھنٹے کی گفتگو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، انشاءاللہ، اور بتاؤں گا تو آپ کے ذہن اور فکر کے اندر وہ مضبوطی عقائد کو لے کر آئے گی سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، آپ کے مقابلے پر آ کر کوئی آنکھ سے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس جوار میں سے میرے مصطفیٰ کے نور کو لاؤ۔ نور مصطفیٰ کو لایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے نا، آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا۔ اب آپ کیا سمجھیں؟ کیا سمجھیں؟ بتاؤ، نہیں سمجھے، جب تک میں نہیں سمجھاؤں گا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک، بے شک، میں نے آپ سے کہا کہ 1,24,000 مل کر بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے مصطفیٰ شک، جیسے بشر ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم سب یعنی تمام نبی خاک سے بنے ہیں اور مصطفیٰ نور پاک سے بنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب خاک سے بنے ہیں۔ آدم کی خاک منگوائی نا، مٹی منگوائی نا، اسی سے تو آدم کا پتلا بنا نا، بے شک، تو سب خاک سے بنے نا، بے شک، سب خاک سے بنے نا، اور مصطفیٰ کے نور کو پیشانی میں رکھا۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ جن پیشانیوں میں یہ نور تھا، جب وہ اپنی ازواج مطہرات کے مقدس خواتین کا قرب اختیار کرتے تھے، جن کی پیشانی میں نور تھا، سبحان اللہ، تو اللہ اس نور کو ان کی ازواج کے رحم میں منتقل فرما دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو پھر یہ نور پیشانی سے غائب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آ گئی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ، سبحان آ اللہ، گئی بات سمجھ میں؟ بے شک، تو یہ نور مصطفیٰ تھا، تو میرا رسول نور سے بنا ہے اور باقی سب خاک سے بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی پہلے آسمان سے رک گیا، اللہ، کوئی دوسرے آسمان پر رک سبحان گیا، اللہ، سبحان اللہ، کوئی تیسرے آسمان پر رک گیا، کوئی چوتھے آسمان پر رک گیا، بے شک، بے شک، کوئی 5ویں آسمان پر رک گیا، کوئی 6ٹھے آسمان پر رک گیا، کوئی 7ویں آسمان پر رک گیا، اللہ اکبر، اور جبرائیل سدرا پر، بے شک، اب جبرائیل سدرا پہ رکتا ہے،
जाना तो उससे भी आगे था ना। जी सवारी भी रुक गई, जिब्राइल भी रुक गए, तन्हा मुस्तफा है। बेशक अब आप देखिए सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफा। देखिए मेराज मुस्तफा को तो आपने सुना होगा, सुभान अल्लाह मैं मेराज के नूर में अज़मत मुस्तफा बयान करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अता हुआ। पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्तफा जिस मुकद्दस गोद में सुभान अल्लाह जलवाबाज थे, मुस्तफा तशरीफ लाए ना 12 रबीउल नूर को। बेशक बेशक अब मुस्तफा मुकद्दस और पाकीज़ा गोद में अचानक मुस्तफा गायब हो। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अचानक मुस्तफा गायब। अरे अल्लाह के रसूल कहा, इब्ने अब्दुल्लाह कहाँ गए? मुकद्दस निगाहें अपनी गोद में तलाश रही। मुस्तफा ने घबरा कर आसमान की तरफ देखा, ऐ रब्बे काबा, इब्ने अब्दुल्लाह कहाँ है? निगाह उठाई, झुकाई तो मुस्तफा मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत। और जब मेरे रसूल ने ऐलान नबूवत किया, कितनी देर के लिए मुस्तफा गोद से गायब हुए? कितनी देर के लिए? लम्हे के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी देर के लिए? लम्हे भर के। एक पल के लिए। सुभान अल्लाह यूं देखा तो मुस्तफा ने यूं देखा, और फिर निगाह झुकाई तो मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब ऐलान नबूवत और रिसालत किया तो दस्त बस्ता अर्ज किया सुभान अल्लाह कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी गोद में मौजूद थे और मैंने निगाह को झुका कर देखा था तो पता चला कि आप मेरी गोद में मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए आप मेरी गोद से ओझल हो गए थे। बेशक। देखो भाई, पंखा ठंडा करेगा और मैं गर्म करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये गर्मी में है तो हम ठंड में क्यों रहे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने वाला भी गर्माता रहे और सुनाने वाला भी गर्माता रहे। सुभान अल्लाह और सुभान यकीन मानना, मेरे मुस्तफा का जिक्र अगर दिल से कर दिया जाए तो इस जिक्र के अंदर इतनी लज्जत है कि ना गर्मी का एहसास बेशक होता है, ना बेशक ठंड सुभान का। अल्लाह बेशक बेशक बेशक। बेशक जरूरत इस बात की होती है कि मुफ्ती आजम के हाथ से जाम पीने वाला बयान करे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। जिंदाबाद। तहदी से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि खुदा की कसम, मेरा शेख वो शेख है कि जिसने कभी अपनी बैत का ऐलान पसंद नहीं सुभान किया। अल्लाह। आजकल के पीर तो खुद कह दिया करते हैं कि हमसे मुरीद हो जाओ। बेशक बेशक। मेरे पीर ने कभी पसंद नहीं फरमाया, और दुनिया में अल्लाह की कसम तन्हा मैं मुफ्ती आजम का वो मुरीद हूँ कि अपनी माँ की गोद में था। मेरे मुर्शिद ने फरमाया, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मेरी उम्र 4 या 6 महीने थी। अल्लाहु अकबर। मेरी नानी ने 4 महीने फरमाया, मेरी वालिदा ने 6 महीने। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अपनी गोद में हजरत ने लेटा लिया सुभान अल्लाह। और मेरी वालिदा फरमाती हैं कि तुम्हारे दोनों रुखसार अपने चुटकी में लेकर नोचते थे और हजरत फरमाते थे, गोलियां काट लो, गोलियां काट लो। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ماں سے سنی، بہت سمجھے؟ سبحان اللہ حضرت نے گود میں لٹا لیا، جو میں نے آپ کو بتایا نا، جی جی یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے، خدا کی قسم بالکل بے شک بڑے ذلیل و خوار ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی اعظم جیسے عرش کے لیے قمقمے کی نسبت عطا فرمائی، غلامی عطا فرمائی، اور غلامی کا حق ادا نہیں کرا۔ اللہ بے شک اولاد ہونے پر ناز کسی کو ہوگا، ہمیں تو مرید اور غلام ہونے پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اولاد کی بات آئے گی، نواسا ہونے کی بات آئے گی، تو ذمہ داریاں بہت بڑھ جایا کریں، اور غلام کو دھکے کھاتے ہوئے نکل ہی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر سمجھے؟ جب کوئی پیر صاحب آتے ہیں نا، کوئی بڑا عالم آتا ہے نا، تو ان کے ساتھ پھر خادم بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جانا تو پیر کو ہی ہوتا ہے نا آگے منبر تک، سمجھے نا؟ مگر آپ نے دیکھا ہوگا جو خادم ہوتا ہے، ہٹ جائیے ہٹ جائیے ہٹ جاؤ بس ایسے ہی ہٹ جاؤ کرتے ہوئے جنت پہ چلے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم ہند 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم ہند پیر طریقت حضور جمال ملت حق کی صدا رب کی رضا عطائے رضا صدائے رضا سبحان اللہ بہت خوب تو سرکار مفتی اعظم نے اپنی گود میں نکال لیا اور اپنی جیب سے پیسے نکالے اور منظور بھیا کو بلایا سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ بدایوں کے پیڑے لے کر آؤ۔ آج کا زمانہ اور ہے، آج جی جانے والا جب جاتا ہے بازار تو موٹر سائیکل میں منٹوں سیکنڈوں میں بے شک حضور جی جی بیچارے منظور بھیا اللہ غریب پہ رحمت کرے، آمین آمین اللہم آمین ہمیں گودوں میں کھلایا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ حضور مفتی اعظم کے غلام تھے، پیدل گئے ان کو کھانے تک، اور بدایوں کے پیڑے خریدے سبحان اللہ اور پیدل آئے۔ اللہ اکبر تو جانے میں آنے میں 1 گھنٹہ تو لگا ہوگا نا، تو یہ فقیر 1 گھنٹے تک جنتی گود میں سبحان اللہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند نعرہ تکبیر پیڑے آ گئے تو میرے مرشد نے اپنے پیسے سے منگائے ہوئے پیڑوں پر فاتحہ دی، اور اس کے بعد میرے منہ میں انگشت شہادت دے دی۔ سبحان اللہ بچے کی انگلی میں جب بچے کے منہ میں انگلی دیتے ہیں تو بچہ چوسنے لگتا ہے۔ تو میری ماں کہتی ہے کہ میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ تم حضرت کی انگلی کو ایسے چوس رہے تھے کہ جیسے اپنی ماں کے پستان کو کوئی بچہ چوستا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد سرکار مفتی اعظم نے کچھ کلمات کہے خاموشی سے، پھر 2 پیڑے لیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں۔ سبحان اللہ 2 پیڑے لیے اور میری طرف بڑھائے، تو والدہ کہتی ہیں تم پیڑوں کو لینے کے لیے ہم کے، تو حضرت نے ہنس کر فرمایا یہ تو نہیں کھائے گا، یہ تیری ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرے مرشد کو دیکھیے،
میری والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضرت کی پشت کی طرف بائیں بازو پر کھڑی ہوئی تھی، وہ دو پیڑے لے کے سرکار مفتی اعظم نے اس طرح یعنی اپنے سیدھے کندھے سے پیچھے کی طرف بڑھایا اور ارشاد فرمایا لو یہ تم کھا لو۔ سبحان اللہ۔ میری والدہ نے دو پیڑے لے لیے، اب کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ مفتی اعظم کے عمل کو سمجھنے کے لیے علم کا سمندر چاہیے۔ بے شک بے شک بے تو شک۔ میرے پاس علم کا سمندر تو نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جو علم کا آسمان تھا اس کے قریب حاضر ہو کر میں نے چند قطرات لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار مفتی اعظم کا فرمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے بازو کی جانب برکت رکھی، لہذا الٹی طرف سے پیڑے عطا نہ فرمائے، سیدھی طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کے اعمال ہوتے ہیں میرے دوستوں، جو آج کہیں اللہ کے آسمان کے نیچے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اگر سرکار مفتی اعظم کے اعمال کا ہی ذکر کروں نا میں بے شک بے شک تو سینکڑوں صفحات کی کتاب تیار ہو جائے گی۔ بے شک حضور حق ہے۔ میں نے مفتی اعظم کو نواسے کی حیثیت سے نہیں دیکھا ہے، میں نے مفتی اعظم کو مفتی اعظم کا کتا بن کے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں وفادار کتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کتے کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ اگر ایک روٹی اس کو ڈال دی جائے تو روٹی جس کی کھاتا ہے اس کے دروازے پر اپنی جان تو دے دیا کرتا ہے، بے مگر شک۔ اس کے مکان کے اوپر کسی کو حملہ آور نہیں ہونے دیا کرتا۔ سبحان اللہ بے شک حق ہے۔ اب آپ دیکھیے آج میں جو ذکر کر رہا ہوں نا، پورے ہندوستان میں تقریر کرتا ہوں نا، جی جی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جمال رضا خان کی خوبی ہے۔ اللہ خدا کی قسم 4 یا 6 مہینے میں جو انگلی چوسی تھی یہ اس کا اثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بیان کرنا چاہتا بے شک بے شک بے شک۔ یہی بتانا چاہتا تھا کہ جو لوگ پڑھ کر نہیں بول پاتے جمال انگلی کو چوس کر بولتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند۔ ارے اللہ کی قسم ہماری حیثیت اور اوقات کیا کہ مفتی اعظم کی عظمت کو سمجھے۔ رئیس میاں رضوی مٹھائی والے بیان کرتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کے ساتھ ماریرہ مقدسہ کی سرزمین پر حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایمبیسیڈر کار میں مفتی اعظم موجود تھے۔ کل نجیب میاں سے بتا دیجئے گا، میرا سلام بھی کہہ دیجئے۔ نجیب میاں کہتے ہیں کہ جمال میاں ہر منبر پر ماریرہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نجیب میاں کو بتائیے گا یہ باتیں۔ جی جی سرکار مفتی اعظم ایمبیسیڈر کار کے اندر ماریرہ مقدسہ تشریف حاضر ہوئے، تشریف لے گئے۔ کار جا کے رکی، احسن العلماء حضور امین ملت کے والد گرامی اس وقت مسند سجادگی پر جلوہ بار تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید العلماء کا وصال ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار مفتی اعظم کی کار جا کر رکی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خادم کار کی طرف دوڑے اور پیچھے پیچھے احسن العلماء جس دروازے کے قریب کھڑکی کے ساتھ پاس مفتی اعظم جلوہ بار تھے ایمبیسیڈر کار میں، اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے خادم نے ہاتھ بڑھایا تو احسن العلماء کی آواز گونجی، خبردار خبردار۔ اور احسن العلماء جیسا رعب و جلال کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔
خدا کی قسم اس ذات کے بارے میں کہہ دوں کہ وہ مسند کا محتاج نہیں تھا. سبحان اللہ. اگر چبوترے پر بیٹھ جاتا, چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا, تو دیکھنے والے اس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر کہہ دیتے یہ کسی مسند کا سبزہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، احسن العلماء، سبحان اللہ سبحان اللہ. خان صاحب محریرہ. فرمایا خبردار. سب رک گئے, خادم رک گیا, پیچھے ہٹ گئے, قریب آئے اور دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پکڑ کر فرمایا یہ حق میرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنکھ والے کیا شعر ہے؟ دیکھ کر آنکھ والے تیری عظمت. جوبن کا تماشا دیکھیں. جی جی. مگر میں یہ نہیں کہوں گا, یہ ہاں سبحان اس اللہ. لیے نہ تو کسی کا جوبن دیکھنا جائز ہے, بے شک بے شک بے شک. اگر یہ شعر میں بے عین ہی پڑھ دوں گا تو کل ہو کر دارالفتاح کے دروازے کے اوپر کوئی نہ کوئی کھٹکا کر دے گا. تو میں کہتا ہوں کہ آنکھ والے تیری عظمت کا ستارہ دیکھیں. سبحان اللہ. تیری عظمت کا سبحان اللہ. دیدہ گور کو کیا نہ آئے گی کیا دے. بے شک. تو میرے دوستوں بات نکل آئی تھی ضمناً, تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں بیان کیا کر رہا تھا کہ مصطفیٰ اس مقدس گود سے غائب موضوع ہے. سبحان اللہ. اور جب اعلان نبوت و رسالت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میری گود میں تھے. یا رسول اللہ میں نے جب آپ کی جانب دیکھا, اپنی گود کی طرف دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے. ایک لمحے کے لیے آپ میری گود سے غائب ہو گئے تھے. یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا تھا؟ اللہ اکبر. قربان جائیے میرے رسول کی عظمت پر. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تیری گود سے غائب ہو گیا تھا تو اس ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کی سیر کرا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا. سبحان اللہ سبحان پوری دنیا کی سیر کرا دی. وہ جانے والوں یہاں سے بھی میرا رسول گزرا ہے. بے شک. پوری دنیا کی سیر ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے کرا. کیوں 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 تو سمجھے, سمجھ ہی نہیں سکتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان سمجھ ہی نہیں سکتے, مگر جب میں سمجھا دیتا ہوں نا تو سمجھ میں آتا ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہ. بے شک بے شک. سمجھے؟ حدیث شریف ہے. جی جی جی. اور میں تمہاری فہم و فراست کے مطابق کلام کرتا ہوں کیونکہ میں بھی تمہیں میں سے. اب یہ پوری دنیا کی سیر کیوں کرائی گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے نا؟ عطا ہو. ارے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کائنات کو پوری دنیا اللہ رب العزت نے دکھائی. اللہ کی قسم میرا رسول تو وہ ہے کہ مکہ میں بیٹھے یا مدینہ میں جلوہ بار ہو, عرش کو بھی دیکھتا ہے, کرسی کو بھی دیکھتا ہے, لوح کو بھی دیکھتا ہے, قلم کو بھی دیکھتا ہے, 18,000 عالم کو بھی دیکھتا ہے اور 18,000 عالم کے خالق کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بے شک. سبحان اللہ. دنیا رسول کو دکھانا مقصد نہیں تھا بلکہ دنیا کو رسول دکھانا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ میرے رسول کی شان ہے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا نا کہ سدرہ سے آگے میں تمہیں بتاؤں جی کیا ہوا، وہ پھر قریب اور وہ بتاؤں گا کہ مزہ آ جائے۔ کیونکہ اب بہت وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ کے قریب تو ہو گیا مجھے پہنچے، جی سمجھ گئے نا۔ اب میں اگر وہاں لے جاؤں گا نا تمہیں سدرہ سے آگے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں گا، سدرہ سے آگے اللہ کے رسول کی کیا گفتگو ہوئی، اللہ سمجھے نا، تو بہت وقت درکار ہے اس کو، بتاؤ بہت وقت درکار ہے۔ میرے رسول کی عظمتوں کا اندازہ کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں لگا سکتا میرے رسول کی عظمتوں کا اندازہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے قربان جائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان مقدس اور پاکیزہ سنہری جاریوں کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت موجود ہیں۔ ایمان اعلیٰ حضرت کو ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی شیخ عبد القادر جیلانی اور امام سلسلہ رفاعیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب رسول کائنات کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنے دست پاک کو تربت اقدس سے باہر نکال کر مصافحہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے میرے دوستوں، کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کائنات اپنے دست پاک کو باہر نکالیں اور مصافحہ کریں؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھ سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، مجھ سے بھی معانقہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا۔ کبھی تم نے معانقہ کیا رسول اللہ سے؟ مصافحہ کیا؟ کرنا چاہتے ہو؟ نسخہ بتا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ نسخہ میں نہیں بتا رہا، خود رسول اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بتا دیا آگے کے لیے چھوڑ دو، بتا دوں؟ میں یہ سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے ابھی؟ کوئی نہیں بھاگے گا، نہیں بھاگیں گے، تیاری کرنے لگیں گے یہ سب؟ نہیں بھاگیں گے، سب رضا کے دیوانے ہیں، سب اعلیٰ حضرت، سب اعلیٰ حضرت دیوانے، کوئی نہ بھاگے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث پاک سے دست پاک نکال کر مصافحہ کیا نا؟ سبحان اللہ بے شک۔ سلسلہ رفاعیہ کے امام سے مصافحہ کیا، پہلے ان سے کیا پھر بعد میں غوث پاک سے۔ پہلے وہ حاضر ہوئے، بعد میں غوث پاک حاضر ہوئے، مگر دو کا ثابت ہے کہ مصافحہ کیا تربت اقدس سے دست پاک کو باہر نکال کر۔ بے شک۔ مگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا رسول سب سے مصافحہ کرتا ہے، سب سے معانقہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بات دوسری ہے کہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ رسول نے مصافحہ کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ رسول نے معانقہ کیا یعنی گلے ملے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ معانقہ کیا۔ اللہ کی قسم مجھ سے بھی رسول اللہ نے معانقہ کیا، سبحان اللہ۔ اور میں نے رسول اللہ سے معانقہ کیا۔ مجھ سے بھی رسول اللہ نے مصافحہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے
قدرت عطا نہیں فرمائی میرے رسول کو کہ میرا رسول جھوٹ بولے. بے شک وہ زبان جس کو صبر کی کنجی کہے. اس کی نافذ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی نافذ سبحان اللہ. صفات الہیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اولیاء غوث قطب ابدال نقبہ رجبی افراد ولایت کے منصب یہ صفات الہیہ کے مظہر ہوا کرتے ہیں. بے شک اور رسول کائنات کے بارے میں شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول اللہ کی صفات سے متصف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شیخ صاحب نے فرمایا اور میرے رسول کی کمال نعت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی مصافحہ کرتے ہیں, مجھ سے بھی معانقہ کرتے ہیں, آپ سے بھی کرتے ہیں, تو کیسے کہ اللہ نے قدرت نہیں دی کہ میرا رسول جھوٹ بولے. بے شک بے شک. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا حج کرنے سے پہلے اگر کوئی میرے پاس حاضر ہوتا ہے تو میں اس سے مصافحہ کرتا ہوں, اور حج کے بعد آتا ہے تو اس سے معانقہ کیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب حدیث شریف ہے نا, آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا, پڑھی ہے نا یہ جی حدیث؟ جی 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 بے شک اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی, میں سمجھتا ہوں. جی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حج سے پہلے اگر میرے پاس آتا ہے تو اس سے میں مصافحہ کرتا ہوں, اور حج کے بعد اگر آتا ہے تو اس سے معانقہ کرتا ہوں. آگے بات سمجھ میں کہ ہر حاجی سے معانقہ کرتے ہیں کہ بشرطے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری, بے شک بے شک. تیرا محرم راز ہے روح نبی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاں, تیرا تیرا مثل مثل سبحان اللہ خدا کی. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیدار چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو دیدار کیسے طلب کیا؟ دیدار جو طلب کیا وہ خواب میں طلب کیا. آج مجھے خواب میں دیدار کرا ہے, آج مجھے خواب میں دیدار کرا ہے. ایک دن عرض کر کے آئے, دیدار نہیں ہوا. دوسرے دن عرض کیا, دیدار نہیں ہوا. اور تیسرے دن جا کر عرض کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور چھٹپڑانے لگے, اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اللہ اکبر سبحان اللہ. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بس اتنا عرض کرنا تھا کہ رسول کائنات سامنے ہیں اور اللہ کے رسول سامنے ہیں اور اعلیٰ حضرت دیدار کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لامکان وہ سمتنا کی منزل تھی. سبحان اللہ. ایک امت اور امتی اور رسول کے بیچ یہ سمتنا کی منزل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک امتی اور رسول کے بیچ سبحان اللہ. یہ سمتنا کی منزل ہے. بے شک. اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی. بے شک. جو اعلیٰ حضرت نے کتے سے مثال دی نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ کے کتے ہیں اور ہم جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں, بے شک بے شک. خدا کی قسم اس سے بہتر مثال اعلیٰ حضرت کے لیے نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ.
آپ کہیں گے کیوں؟ کیوں؟ جمال رضا خان تم اعلیٰ حضرت کی توہین کر رہے ہو؟ میں کہوں گا کہ یہ توہین نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی منقبت ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود بیان فرمائی۔ میرے دوستوں، دنیا کا کوئی جانور وہ نہیں ہے، کوئی جانور وہ نہیں ہے کہ اپنے مالک کی روٹیاں کھاتا ہے، جب اس کی جان پر بنتی ہے تو اپنی جان کو بچاتا ہے۔ کتا وہ جانور ہے کہ ایک روٹی کھانے کے بعد اگر مالک کی جان پر آنچ آتی ہے تو اپنی جان تو دے دیتا ہے مگر مالک پر آنچ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت نے مزاجی طور پر خود کو کتا کہہ کر یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی روٹیاں کھاتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں، یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت میں آپ کا صدقہ لینے والوں میں سے ہوں، جان تو دے دوں گا مناسبت مصطفیٰ پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مذہب اسلام۔